بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معیار یہ نہیں کہ ہمیں کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار یہ ہے کہ ہمیں کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے نام سے مشہور ہے۔ ویلنٹائن ڈے محبت کا دن کہا جاتا ہے۔ محبت ہر ذی حس کی ضرورت ہے۔ محبت دنیا کا حسن ہے اور پتھر دلوں کو موم بنا دینے والا ایک جذبہ محبت ہی تو ہے۔ محبت تجلی نور ہے۔ محبت ماں کا روپ ہے، اور وطن کی سونی مٹی سے محبت ہو تو محبت جاں باز بنا دیتی ہے، اور مخلوق خدا سے محبت ہو تو بندہ نواز بنا دیتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے تو ایک حبشی کو بھی دوام مل جاتا ہے، اور اگر اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی جائے تو داتا علی حجویری بن جاتا ہے۔ ہاں، جمال حسن اور کمال ادا سے بھی دلوں کے ترانے چھیڑ دینے والی محبت کبھی کبھی زلیخا کو بھی حقیقی معشوق کی پہچان دے جاتی ہے۔ پاک دل و پاک باز محبتوں کے بلند ترانے نظام قدرت کی حدوں کو نہ کبھی پھلانگتے ہیں اور نہ اخلاق حسنہ کی نغمگی کو مانند کرتے ہیں۔ محبت آنسو نہیں مسکان ہے، بے قرار کی راحت ہے، زندگی میں جنت اور دکھ میں فرحت یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو مرد کی پسلی یعنی دل کے قریب سے پیدا کیا تاکہ مرد عورت سے محبت کرے۔ ہم بھلا جتنا بھی روزگار زمانہ میں مگن ہو جائیں، عابد زاہد متقی پرہیزگار بن جائیں، اپنی بیوی سے محبت ضرور کرتے ہیں۔ محبت حضرت انسان کی گٹھی میں بھر دی گئی ہے۔ محبت انسان کی فطرت میں شامل کر دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرماتا ہے کہ ہم نے جاندار کے جوڑے بنائے؟ جوڑے سے مراد محبت کا بندھن ہے، اور بندھن کا بند توڑ کر اپنی حد توڑ کر جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ویلنٹائن ہے۔ ویلنٹائن ڈے بدمست، بدصورت، اخلاق بافتہ یورپ کی تہذیب بلکہ بد تہذیب ہے۔ مشرق کی تہذیب کی مسلمان عورت کی محبت عورت کو گلی، سڑک، چوراہا، ہوٹل، پارک نہیں بلکہ چار دیواری یعنی گھر دیتی ہے۔ مسلمان عورت کی محبت اس کے سر سے دوپٹے کو کھینچتی نہیں بلکہ سر تا پاؤں تقدس کی چادر دیتی ہے۔ اور سب سے بڑی دولت جو مسلمان عورت کو نصیب ہوتی ہے وہ یہ کہ خاندانی وقار، رضامندی اور دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اے مشرقی تہذیب کی عورت، پھولوں سے سجی گاڑی تیرے در پہ تجھے مانگنے آتی ہے، اور پھر پھولوں سے بھری سیج پہ تجھے بٹھا دیا جاتا ہے۔ دیکھ ذرا دیکھ تو صحیح، مغرب کی ویلنٹائن کے لیے صرف ایک گلاب کا پھول، ایک سرخ ہارڈ کشن اور چند غبارے۔ اسی لیے تو اے میری بہن، میری بیٹی، تہذیب کی مغرب کی تہذیب پہ تکیہ نہ کر۔ اس تہذیب کو اپنا کر تو اپنی عزت کا گھاٹا نہ کر۔ جو تہذیب تیری روح تک نہ پہنچے، جو تہذیب تیرا پردہ نہ رکھے، جو تہذیب تجھے عام و سر عام کر دے، وہ تہذیب برباد ہو، اس تہذیب کا خانہ خراب ہو۔ آج میں اپنی قوم کی بہنوں اور بیٹیوں سے سوال پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ جس عظیم مذہب کے ہم پیروکار ہیں، جس دین کے ہم تابع ہیں، کیا اس دین، اس مذہب میں مرد و عورت کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، دوستیاں، آشنائیاں منع نہیں؟ والدین کو دھوکے، بہن بھائیوں سے بہانے اور خفیہ چکر بازیاں، کیا یہ ہمارے مذہب و تہذیب کے خلاف نہیں؟ جو مذہب عورت کو غیر مرد سے نرم لہجے میں بات کرنے سے بھی منع کرتا ہے، اس مذہب کی ماننے والی ہوا کی بیٹیاں عشق و شک فرمائے، یہ غضب نہیں ہے، یہ آفت نہیں ہے تو کیا ہے؟ مغرب کی عورت تو آفت زدہ ہے کہ وہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہے گمراہی میں، مگر ہوا کی بیٹیاں جو اسلام کو مانتی ہیں انہیں گمراہی زیب نہیں ہے۔ اے ہوا کی بیٹی، تمہیں گمراہی زیب ہی نہیں ہے، تمہیں گمراہی راس ہی نہیں ہے، کیونکہ تیرا گھرانہ مسلمان ہے، تیرا مزاج اسلام ہے، تیرا مرد تیرا دوست نہیں، تیرا مرد تیرا نگہباں ہے۔ اسی لیے تو اپنی حیا کی خبر کر۔ شرع حیا کے بارے میں کیا فرماتی ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ مغرب کی عورت کے پاس تو حیا کی دولت نہیں ہے، اسے حیا کا کیا پتہ، اسے آبرو کا کیا علم۔ سوال تو ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی حیا کا ہے۔ ہمارے ارد گرد لاتعداد بے راہ عورتوں کی گمراہی کی داستانیں جب مشاہدے میں آتی ہے تو دل پھٹ جاتا ہے کہ 25-30 سال کی لڑکی 60 سال کے بیوی بچوں والے سے اور دوسری طرف ایک 35 سال کی شادی شدہ لڑکی ایک نوجوان لڑکے سے عشق فرما رہی ہوتی ہے، اور جب میں اپنی نظر ہمارے انسٹیٹیوٹ کی طرف دوڑاتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ایک 9ویں 10ویں کلاس کی لڑکی اپنے سر کی محبت کے پیچھے جان دینے کو تیار ہوئی ہوتی ہے۔ میری باتوں میں زہر سے زیادہ کڑواہٹ ہے، مگر میری باتوں کو کانوں کے راستے دل میں اتار کر سوچیے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ خاندانی عزت و وقار کو بالائے طاق رکھ کر چند زیورات لے کر نام نہاد عزیز کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ کیوں ہمارے دارالمان گھر سے بھاگی لڑکیوں سے بھرے پڑے ہیں؟ کیوں ہماری بچیاں گھنٹوں فیس بک اور واٹس ایپ پر مصروف رہنے لگی ہیں؟ کیوں باپ بھائی نازوں سے پلی جوان سالہ بہن بیٹی پر بندوق تان لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ کیوں آج 80% مائیں اپنی بیٹیوں کے آگے بے بس نظر آتی ہیں؟ کیوں آخر کیوں آج بیٹیاں اپنے والدین کو آؤٹ ڈیٹڈ کہہ کر نظر انداز کر رہی ہوتی ہیں؟ ہمارے اعلیٰ تعلیمی ادارے اور ہمارے پوش علاقے سب کے سب ہماری اقدار و روایات کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے ماحول غیر کے نرگے میں آ چکے ہیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے ایک مغربی یلغار ہے۔ ایک قوم کے لیے شرم و حیا کوئی بھی ایشو نہیں ہے، مگر ایک قوم کے لیے شرم و حیا زندگی و موت کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے۔ قیامت بھی تو یہی ہے کہ آج حیا والے بے حیا
حیائی والوں سے مرغوب ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں پائے جانے والی کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز، چاند، ستارے، سورج، پہاڑ، عرش، فرش، کوئی بھی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر رہا، تو آپ کیوں محبت کی حد پھلانگنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ایسی محبت جس میں حیا نہ ہو، وہی محبت تو بدی کے راستے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے پاک رشتوں اور پاک تعلقات کی نفی ہے۔ ہم مسلمان قوم بے حیائی کا دن منانے والی غیر قوم کی اس قبیح روایت کو مسترد کرتے ہیں۔ ایسے دن منانا دراصل سارا سال خفیہ بے راہ روی اپنانے والوں کو جرت دینا ہے۔ شرم کی بات یہ ہے کہ بے حیائی باطل کو پھیلانے میں مسلمان قوم کتنی بڑی دولت خرچ کرتی ہے۔ واللہ باطل کو مٹائے، بے حیائی کے راستے روکے۔ حیا عورت کا زیور ہے۔ آج ہر ماں حیا کے پیغام کی سفیر بنے اور جان لیجئے تم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ اور میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ان کتاب کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ مغرب کی روایات کو اپنانا چھوڑیے، ابلیس کی اس ریت کو نبھانا چھوڑیے، بے راہ روی کے راستے پر جانا چھوڑیے۔ کردار جو بگاڑ دے وہ کام کیوں کرے، کردار جو بگاڑ دے وہ کام کیوں کرے، ہم کو ہمارے دین سے گمراہ جو کرے، اپنی حیا و حجاب کو بدنام کیوں کرے۔ ہر ایک ایسی رسم سے رہنا پرے پرے، ہر ایک ایسی رسم سے رہنا پرے پرے جچتی نہیں ہے۔ یہ رسم بیگانہ چھوڑیے، بے راہ روی کے راستے پر جانا چھوڑیے، اور شیطان کا یہ شر ہے خود کو بچائیے، شیطان کا یہ شر ہے خود کو بچائیے، محبتوں کی آڑ میں دھوکے نہ کھائیے۔ اللہ نگہباں، والسلام۔